बड़ा अच्छा दरूद पढ़ कर हजरात दरूद के हवाले से उलमाए किराम आपको बारह बताते रहते हैं, लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी प्यारी बात रखता हूँ कि जिसको सुन करके हमारे ईमान को अल्हम्दुलिल्लाह ताजगी मिलेगी। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हम नमाज जुमा के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम अपने बदन और कपड़ों के ऊपर इत्र मलते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है वो खुशबू से महकता रहे, हमारे कपड़ों से वो खुशबू आती रहे। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस तरीके से हम अपने जाहिर को महकाने के लिए इत्र का इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर तुम ये चाहो कि हमारा बातन भी महक जाए तो बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम उस मौके पर दरूद पढ़ लो, अल्लाह दरूद के सदके में तुम्हारे दिलों को मुश्कबार बना देगा। इसलिए जब कभी भी आपके सामने दरूद पाक के हवाले से बताया जाए तो ये तो हुजूर के दीवाने हैं, और हुजूर के दीवानों को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रसूलुल्लाह का नाम ही कुछ ऐसा है कि जब हम खुद ले या किसी से सुने, उठे हुए हाथों से एक मरतबा बोल ले या रसूल अल्लाह। आज हमें किसी और नेता या किसी और ऑफिसर के इस्तकबाल के लिए हाथ नहीं उठाना है, बल्कि हम जब भी हाथ उठाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे हाथ उठाते हैं, और इसमें हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नाम मोहम्मद के ऊपर हाथ जब उठाते हैं, रसूलुल्लाह का नाम आता है, हम अपने हाथों को झंडा बनाते हैं, तो इसकी एक बरकत हमें यह हासिल होती है। हमारे बुजुर्ग फरमाते कि जिसका नाम हुजूर के नाम पे बुलंद होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसका हाथ हुजूर के मुबारक नाम के ऊपर बुलंद होता है, अल्लाह उसे लकवे की बीमारी नहीं देता है। इसलिए कोई शायर कहता है कि न मंत्री न किसी वजीर के नाम पर, न मंत्री न किसी वजीर के नाम पर, हमारे घर जो सजे हैं हुजूर की आमद के नाम पर। न मंत्री न किसी वजीर के नाम पर, हमारे घर जो सजे हैं वो हुजूर की आमद के नाम पर। और हमें किसी भी पार्टी का मत समझना तर्जमान, हम हाथ उठाते हैं मोहम्मद के नाम पर, हम हाथ उठाते हैं मोहम्मद के नाम पर। तो आप लोग सुनने और सुनाने का माहौल बख्शते रहें। जब आपको कोई अच्छा मिसरा लगे, नाते रसूल पढ़ने वाला कोई बंदा जब आपके सामने आए, और जब भी आप, वैसे तो हुजूर के दीवाने को नात अच्छी ही लगती है, लेकिन जब कोई मिसरा अच्छा और भला महसूस हो तो आप अपने लबों को हिला करके क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे? जरा और आवाज से बोले, क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की माना क्या है? अल्लाह पाक। क्या माना है? अल्लाह पाक है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब हम अल्लाह की पाकी बार बार बयान करते रहेंगे तो अल्लाह अपने नाम के सदके में हमें गुनाहों से पाक फरमाता है। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर हैं, जो जिंदा वली है, जो वली इब्ने वली है। हमारा ये अकीदा और ईमान है कि वली इब्ने वली है, जिंदा वली है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वली के साथ साथ आपको निस्बत मौला अली भी हासिल है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में अगर कोई बंदा एक लम्हा बैठता है, अल्लाह उसे 100 साल इबादत के मुताबिक सवाब इनायत फरमाता है। सिर्फ एक लम्हा अहले बैत की मोहब्बत में बैठना 100 साल की इबादत से बेहतर है। आला हजरत अजीम उल बरकत ने अहले बैत अदार की शान को बयान करते हुए लिखा है, क्या बात है रजा। ऊंचा बोले आप, क्या बात है रजा। ये क्या वाला जुमला का इस्तेमाल होता है जब कोई बात बड़ी हो और जबान छोटी हो, इसलिए ये अल्फाज बोला जाता है, क्या बात है, क्या माइक है, क्या मंडप है। हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं ना, तो आला हजरत ने दुनिया के लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हुजूर की आल के लिए इस्तेमाल किया। क्या बात है रजा। ऊंचा बोले आप, क्या बात है रजा। तो आज हम सब लोग मिलकर के आला हजरत की सुन्नत पे अमल करेंगे, करेंगे अमल। आपको क्या बोलना है? सिर्फ अपने हाथ को उठा करके बोलेंगे आप, क्या बात है। क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बात है। निस्बत रसूल की अपनी आवाज को बुलंद करें, यहाँ से लगा करके वहां तक सारे हजरात बोले, आला हजरत की सुन्नत में हम भी शरीक हो जाए।
ہے نا, نسبت رسول کی. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولے نسبت رسول کی, شہر رسول کی, اہل بیت رسول کی, اہل بیت رسول کی, اہل بیت رسول کی, اہل بیت رسول کی, شہادت حسین کی, شہادت حسین کی, امامت حسین کی, امامت حسین کی. کیا بات ہے رضا, اس قبرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول ہے. اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کو جنتی پھول قرار دیا. اہل بیت کون ہے؟ جنتی پھول ہے. اور جب یہ جملہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے اشعار سے سنا تو ہم تھوڑے سے سوچنے پہ لگ گئے کہ یار یہ جو پھول ہے جنتی پھول, اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان جنتی پھولوں کو کبھی چومتے بھی تھے کبھی سونگھتے بھی تھے. حضور ان جنتی پھولوں کو کبھی سونگھتے بھی تھے کبھی چومتے بھی تھے. تو یار چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سونگا کب جاتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کی مزار سے آج بھی آواز آتی ہے نادان, جو جنتی پھول ہوتے ہیں اسے سونگا بھی جاتا ہے اور اسے چوما بھی جاتا ہے نا. تو آج الحمدللہ یہ ہماری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم نسبت فیضان مولا علی بھی حاصل کرنے والے ہیں اور نسبت شاہ نقشبند کا فیض بھی حاصل کرنے والے ہیں. اور آج جس اللہ کے ولی کے الحمدللہ عرس میں حاضر, جیسے ابھی ہمارے مولانا اویس رضا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ولی ابن ولی ہے, اور جس ہستی کے بارے میں الحمدللہ ہماری زبان میں وہ الفاظ نہیں کہ ہم اس ہستی کی تعریف کر سکے. روزے دھڑی بادشاہ, شہنشاہ کچھ, پیر طریقت, رہبر رائے شریعت, سیدی سندی آقائی و مولائی حضور سید حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا بھائی عبدالستار وقت کا مفتی ہے. جس کسی بھی کو مسئلہ سیکھنا ہو یا سمجھنا ہو میرے بھائی عبدالستار کی بارگاہ میں چلو. الحمدللہ آپ فقیہ ہے, آپ جا کر کے تبرکات کے اندر حضرت کے مبارک ہاتھوں سے جو لکھی ہوئی کتابیں ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, ان کی زیارتیں بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہیں, اور یہ کوڑا پال والے بڑے خوش نصیب ہیں. کوڑا پال والے خوش نصیب ہیں, بڑے مقدر کے دھنی ہیں, کیونکہ اس گاؤں سے سادات لونی شریف کی کئی سالوں سے نسبت ہے. اتنی نسبت ہے الحمدللہ. کوڑا پال سے سلسلہ لونی شریف جو بزرگان لونی شریف ہے ان کی کافی سالوں سے نسبت ہے. ارے اس نسبت کا پھل ہمیں یہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک وقت کا مفتی اور ولی کامل جو سرکار عبدالستار جیلانی کی شکل میں عطا فرمایا. کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ جب زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی ہمیں اپنا فیض عطا کرتا ہے, اور زمین کے اندر چلا جائے جب بھی ہمیں فیض عطا کرتا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات ہے رضا, اس قبرستان کرم کی ارے زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول ہے. ارے جب تک یہ زمین پر رہے ہم کو مہکاتے رہے. اب زمین کے اندر چلے گئے ہیں لیکن الحمدللہ زمین کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کو مہکا رہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ درود شریف پڑھیے آپ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں کوڑا کی پوری مبارک جماعت کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ دولت خیر و برکت کی آپ کے حصے میں آئی ہے, اور جتنے بھی معزز مہمان الحمدللہ جو اس پروگرام کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ بھی بڑے مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے اہل اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر آج الحمدللہ جو شاندار عرس کے حوالے سے اہتمام کیا ہے, اللہ رب العزت اس کا سزا ضرور تمہیں عطا فرمائے.
اس کا بدلہ ضرور تمہیں ملے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عرس کی محفل میں آنا، آج ہم اللہ والے کی محفل میں حاضری دے رہے ہیں نا، یہ اللہ والوں کے عرس کی محفل میں آنا یہ ولیوں کی روحانی خدمت ہے، یہ اللہ والوں کی کیا ہے؟ روحانی خدمت ہے۔ اور جب ہم ان کی مبارک محفل میں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور ہم بارہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سنا کہ نہیں سنا؟ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے جہاں پر صرف ذکر اہل اللہ کیا جائے وہاں رحمت کا نزول ہو، اور جہاں خود اللہ والا آ کر کے ہی بیٹھ جائے پھر دیکھو کتنی اللہ کی رحمت برستی ہے نا۔ تو آج الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نور والے کا خاندان ملا ہے، بولو سبحان اللہ۔ نور والی محفل ملی ہے اور نور والے کی آل کی زیارت کا ہمیں موقع بھی ملا ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں، آپ تھوڑی دیر دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، کچھ باتیں سیکھ کر کے جائیں تاکہ ہمیں الحمدللہ بزرگوں کا فیض نصیب ہو سکے۔ ابھی آپ جب یہ شعراء کرام کی زبانیں نعت رسول سن رہے تھے نا تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنتی کوئی درخت دلا رہا ہے اور سامعین کی جھولیوں کے اندر جو ہے وہ جنتی پھول گر رہے ہیں۔ آئے تھے ہم خالی جھولی لے کر، لیکن جیسی اس اللہ والے کے دربار سے واپس پلٹیں گے تو ہماری جھولیاں جو خالی نہیں ہوگی بلکہ فیضان نقش بند کے فیضان سے پر نظر آئے۔ تو الحمدللہ آپ تشریف رکھیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، اس لیے جو لوگ وہاں ادھر بیٹھے نا تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑے بھی قریب ہو جائیں، کیونکہ مل جل کر کے بیٹھنا یہ اصحاب حضور کی سنت ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ماننے والوں کو وعظ و نصیحت فرماتے نا تو سننے والوں کا حال کیا رہتا ہے؟ ان کے سروں پہ کوئی پرندہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتا تب بھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ بڑے ادب سے بڑے احترام سے وہ رسول اللہ کی زبانی وہ کلمات سماعت کرتے اور ادب کا یہ حال رہتا۔ رسول اللہ کے مبارک جسم سے جو پانی ٹچ ہو کر کے زمین کی طرف آتا نا تو صحابہ کرام اس کو گرنے نہیں دیتے بلکہ اٹھا کر کے اپنے سر اور چہروں پہ مل لیا کرتے۔ تو آج ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفل جس کو ہم نے آج سجایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس محفل میں کیونکہ آج رسول اللہ کا بیٹا دولہا بنا ہوا اور جس رسول کا بیٹا دولہا بن جائے کبھی ایسا نہیں ہو کہ اس محفل میں رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ رسول اللہ بھی آئے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، سرکار محمود جیلانی بھی آئے ہوئے ہیں، داتا قطب عالم شاہ جیلانی بھی آئے ہوئے ہیں، بابا بیا بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج سرکار عبدالستار جیلانی دولہا بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب باراتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک اللہ والے کی مبارک محفل میں ہیں، اللہ والے کا فیض لینے کے لیے آئے، آپ بیٹھے ہیں اور آج ہم